بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا کے نام سے اب ابتدا ہے، اسی کے نام پر ہر انتہا ہے. نواز علم کی دولت سے سب کو، یہ میری خالق کل سے دعا ہے. پروگرام بزم شاعری میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. آج کی شخصیت، آج کے مہمان ابن عظیم فاطمی، بہت خوبصورت لب و لہجے کے شاعر، 3 دہائیوں سے زائد عرصے پر محیط مشق سخن، غزل میں غزل خصوصی پہچان، مشاعروں میں نجی اور ادبی نشستوں میں شریک ہوتے ہیں. 2006 میں ان کی غزلوں کا مجموعہ سلگتی مسافتیں منظر عام پر آیا. اس کے علاوہ افسانے بھی لکھتے ہیں. کتابوں کی تقریض، مضامین اور تبصرے کے علاوہ ایک پرانی صنعت توشی میں کتابوں پر تبصرے کی روایت قائم کی، جس کے ہر مصرعے کے پہلے اور آخری لفظ کی ترتیب سے عنوان حاصل ہوتا ہے. آج کے شاعر ابن عظیم فاطمی کو ہم اپنی بزم شاعری میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج؟ الحمدللہ. کیسا لگ رہا ہے ہماری بزم شاعری میں؟ یہ تو میٹرو 1 میرا گھر ہے، کیونکہ میں اس سے پہلے بھی شریک ہوتا رہا ہوں، اور آج اس موقع پہ خصوصیت کے ساتھ میں جناب عامر مسعود شیخ صاحب، خالد ارائیں صاحب، بھائی شمیم جاوید صاحب، ان سب کا شکر گزار ہوں کہ یہ موقع دیتے ہیں کہ مجھ جیسے گمنام لوگ میٹرو 1 کے توسط سے جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں. بہت شکریہ. جی، کیا ہم سے ابتدا کرتے ہیں؟ انشاءاللہ. جی حاضر ہے ایک مختصر سی جی نظم ہے. جی. کن کی تمنا میں. میرے احباب کہتے ہیں کمال آب و گل سے ہے جہاں میں، رنگ خوشبو سبز و گل، حسن عشوہ ناز چاہت عشق، لیکن ان میں آتش کا بھی حصہ ہے. واہ. جو ان میں زندگی کی وہ حرارت ڈالے رکھتا ہے کہ جس کو لمحہ لمحہ جوڑ کر ترتیب دے کر اس جہاں میں اس جہاں کی آرزو میں مسکراتے ہیں. کبھی مجبور ہوتے ہیں، کبھی رنجور ہوتے ہیں. سبحان اللہ. میں کہتا ہوں کہ ان اشیاء کی اپنی حیثیت کیا ہے، کہاں سے ان میں یہ اوصاف آتے ہیں. سبحان اللہ. تو کہتے ہیں حقیقت ہے کہ ان کے بھی سوا کچھ اور ہوتا ہے. وہی ہوتا ہے، معاف کیجیے گا، وہی ہوتا ہے جو اس کو فقط منظور ہوتا ہے. یہی سچ ہے، اور ان سب کے لیے ایک کن ہی کافی ہے. واہ. میرے والی، میرے مولا، یہ تیرا پرخطا بندہ، تیرے کن کی تمنا میں قلم تھامے ہوئے کاغذ پہ تیرا منتظر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مختصر بہت سی خوب، بہت آزاد. خوبصورت. اچھا، آپ غزل گو شاعر ہیں. روایتی غزل آج بھی پسند کی جاتی ہے. ہم پلٹ کر دیکھیں تو 1936 میں ترقی پسند دور کے شروع میں ہوتے ہی غزل میں انقلاب، اشعار اور زندگی کی لہر، ادب برائے زندگی کی بحث شروع ہو جاتی ہے. تو آپ غزل میں کتنی وسعت دیکھتے ہیں؟ بی بات یہ ہے کہ 1936 کا وہ دور جب غزل میں انقلابی تبدیلی شروع ہوئی، جی. اصل میں وہ ترقی پسندی کا ایک زمانہ تھا جو روایت کو سے ہٹ کے کوئی نئی راہ اپنانے کی کوشش کر رہے تھے. حالانکہ روایت بہت مضبوط چیز ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے معاف کیجیے گا کسی بھی عمارت کی. جی. غزل کی عمارت یقیناً روایت کے جن بڑے شعراء نے قائم کی تھی، اس کو نکھارنے کے لیے اگر نئی راہ اپنائی گئی تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے. اور غزل کی وسعت کا تو یہ عالم ہے کہ کل تک غزل کے جو لفظی معنی یا جو اس کی تشریح کی جاتی ہے اس میں محدود کر دیا جاتا ہے کہ حسن و عشق کی صرف خوبیاں اور خامیاں بیان کی کریں. جائیں. بالکل. حالانکہ غزل کا دامن اتنا وسیع ہے کہ اس میں ہر قسم کے موضوعات، آج کے عہد کے بھی تمام موضوعات اس میں شامل ہیں، اور اس میں بڑے بڑے نام ہیں. ناموں کی ایک طویل فہرست ہے جن کا اگر نام ہی لیا جائے تو گھنٹوں شاید ان کے نام ختم نہ ہوں جن لوگوں نے اس میں کام کیا. تو غزل ایک بہت توانا صنف ہے، اور اس کا دامن اتنا وسیع ہے کہ آپ ہر چیز اس میں شامل کر سکتے ہیں. بس شرط یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے. جی. مطالعہ، مشاہدہ
اور پھر فن سے واقفیت بہت ضروری ہے. اس کے بغیر آپ غزل نہیں کہہ سکتے. بالکل بالکل صحیح. اب کیا ہم چاہیں گے غزل سے بھی ابتدا کی جائے؟ چلیں، میں غزل کے اشعار پیش کرنے سے پہلے جی کچھ متفرق اشعار آپ کو سنا دوں جی عطا کیجیے گا. کہ جس کا سایہ ہو گھنا ایسا شجر تو دے دو. واہ. جس کا سایہ ہو گھنا ایسا شجر تو دے دو، جو تمہیں دیکھ سکے ایسی نظر تو دے دو. کیا بات ہے. قید رکھو مجھے بے جرم و خطا، بے شک تم میرے ورثہ کو مگر میری خبر تو دے دو. کیا کہنے، مکرر. جس کا سایہ ہو گھنا ایسا شجر تو دے دو، جو تمہیں دیکھ سکے ایسی نظر تو دے دو. قید رکھو مجھے بے جرم و خطا، بے شک تم میرے ورثہ کو مگر میری خبر تو دے دو. بہت اچھے. اور اسی طرح کے اپنے، بلکہ چھوڑے، میں وہ آپ کو غزل سے ہی شروع کرتا ہوں کیونکہ آپ نے غزل کی بات کی ہے تو بہت مختصر بحر میں بالکل آسان الفاظ کے ساتھ کہ بیاباں میں صدائیں کیا کریں گی. واہ. بیاباں میں صدائیں کیا کریں گی، اندھیروں کا ہوائیں کیا کریں گی. بہت اچھے. بیاباں میں صدائیں کیا کریں گی، اندھیروں کا ہوائیں کیا کریں گی، میرے احساس کی تم نبض تھامو. میرے احساس کی تم نبض تھامو، فقط کڑوی دوائیں کیا کریں گی. بہت اچھے. میرے احساس کی تم نبض تھامو، فقط کڑوی دوائیں کیا کریں گی. اور ایک عجیب شعر ہے کہ یہ دیکھو لڑکیاں کیا کر رہی ہیں. یہ دیکھو لڑکیاں کیا کر رہی ہیں، نہ سوچو کیوں پڑھائیں کیا کریں گی. کیا بات ہے. بہت اچھے. یہ دیکھو لڑکیاں کیا کر رہی ہیں، نہ سوچو کیوں پڑھائیں کیا کریں گی. بہت اچھے. اور ہوائیں تیز ہیں تو خوف کیسا، ہوائیں تیز ہیں تو خوف کیسا، دیے مل کر جلائیں کیا کریں گی. کیا بات ہے. بہت اچھے. ہوائیں تیز ہیں تو خوف کیسا، دیے مل کر جلائیں کیا کریں گی. اور یہ بھی ہمارے عہد کا المیہ ہے کہ اٹھا لو سارے ہی معصوم بچے، اٹھا لو سارے ہی معصوم بچے، بھلا بے بس یہ مائیں کیا کریں گی. بہت اچھے. اٹھا لو سارے ہی معصوم بچے، بھلا بے بس یہ مائیں کیا کریں گی. اور دلوں میں زہر نفرت کا بھرا ہے، دلوں میں زہر نفرت کا بھرا ہے، تمہاری یہ دعائیں کیا کریں گی. بہت اچھے. دلوں میں زہر نفرت کا بھرا ہے، تمہاری یہ دعائیں کیا کریں گی. بہت اچھے. اور مقطع عرض کیا ہے کہ نظر رکھو عظیم ہر ایک شجر پر، نظر رکھو عظیم ہر ایک شجر پر، نہ گھبراؤ خزائیں کیا کریں گی. بہت اچھے. بیاباں میں صدائیں کیا کریں گی، اندھیروں کا ہوائیں کیا کریں گی. بہت اچھے. بہت خوب. بہت شکریہ جی. جی آپ نے جیسے بھی غزل کے حوالے سے بات کی کہ غزل میں بہت وسعت ہے، جی جی، تو اسی کے ساتھ ساتھ نظم پہ بھی کام شروع ہو گیا. جی جی. اور پابند نظم اپنا پیرایا بدل رہی ہے، اگر تاریخ میں جھانکیں تو اس حوالے سے کیا کہیے گا. دیکھیں نظم کا بھی بہت مضبوط حوالہ ہے. جو روایت آپ نذیر اکبر آبادی سے چلتی ہے جی، وہ سلسلہ بہت مضبوط ہے اور اس میں پابند نظم تھی اس وقت تک. پھر آزاد نظم کی طرف ہم آئے اور یہ سفر یوں پھیلتا چلا گیا کہ آہستہ آہستہ اس کی وسعت بڑھتی چلی گئی اور پھر مزید سہل پسندی بھی آتی چلی گئی کہ ہم نثری نظم کی طرف بھی آ گئے. تو بات میں اصل میں اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نثری نظم مغرب کی نقالی کی جاتی ہے. اور دیکھیے اس حوالے سے بھی ادب میں بنیادی طور پر اگر اردو کی تاریخ دیکھیں تو 300-350 سال کی تو کل تاریخ ہے آپ کے پاس. اور اس میں آپ کے پاس ہندی، فارسی ان کی زیادہ آمیزش رہی، بعد میں عربی شامل ہو گئی اور پھر ہم نے انگریز کی جو غلامی گزاری اس میں ہم نے انگریزی بھی سیکھی، انگریزی ادب کو بھی پڑھا، اس سے بھی استفادہ کیا. جی. تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے.
ہماری ادب میں ہمارا سرمایہ افسانہ شارٹ اسٹوری سے مستعار ہے. ناول ہم نے کوئی اپنی طرف سے نہیں ایجاد کیا ہے, یہ سب اسی طرح سے صنف ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ ہے تخلیق. آپ میں تخلیقی صلاحیت اپج ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں ہے تو میڈیم کوئی بھی ہو, فورم کوئی بھی ہو, صنف کوئی بھی ہو, وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتی نہ بنا سکتی ہے. اصل ہے تخلیق کار. تو تخلیق کے لیے دو بنیادی حوالے ہیں ضروری. ایک تو قدرت نے ودیعت کیا ہوا ہوتا ہے انسان کو, دوسرے اس کی محنت. محنت میں کوئی مزدوری نہیں کرنی ہے, محنت میں مطالعہ ہے. آپ مطالعہ کرتے ہیں تو یقیناً صرف اردو کا مطالعہ کر کے بات پوری نہیں ہوتی. عالمی ادب سے بھی آپ کو روشناس ہونا چاہیے, اور ضروری ہے اگر ادب میں آپ اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں اور دنیا میں کسی شمار قطار میں شامل رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو دنیا کے ادب کا مطالعہ کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے. اور یہ کام بہت سے لوگ کر رہے ہیں ترجمے کی شکل میں. ایسے بہت سے نام لیے جا سکتے ہیں. اور اگر ایک اچھی چیز اگر آپ کو مل رہی ہے تو اس کی نقالی کرنے میں کوئی برائی بھی نہیں. نقالی نہیں ہے, مطلب یہ نہیں کہ استفادہ کرنا. نقالی آپ نہیں کہہ سکتے, نقالی تو الگ چیز ہے, استفادہ کرنا استفادہ کریں. ہم نے بہت ساری صنفیں ہمارے ہاں شاعری میں, آپ ہائی کو دیکھ لیں. ہائی کو ہماری یعنی کہ ان کی دیکھا دیکھی اگر یہ کر بھی رہے ہماری صنف تو نہیں ہے. ہائی کو جاپان سے ہم نے لی, مستعار لی, ان سے استفادہ کیا اپنے انداز میں, اس کے لیے وزن مقرر کیے اور اپنے انداز میں ہم نے کہنا شروع کیا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے. بات ہے صرف تخلیق کی, کہ تخلیق کا معیار آپ کا اس مقابلے کا ہونا چاہیے جس مقابلے کے آپ دعوے دار ہیں. اگر آپ کی تخلیق میں جان نہیں ہے تو زبانی بات کرنے سے بات پوری نہیں ہوگی. کوئی آپ کو تسلیم نہیں کرے گا. اس کے لیے آپ کے پاس تخلیق ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مطلب نظم بھی کوئی کی پابندی ہے, وہ نظم میں نسبتاً آسان, اور جب آزاد نظم میں آتے ہیں تو مزید آسان. اور نثری نظم جو ایک ہے سلسلہ, اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. نئی چیزیں اصل میں ہم لوگ, ہمارا جو مزاج ہے بنیادی طور پہ, ہم کسی بھی نئی چیز کو کھلے دل سے خوش دلی سے قبول نہیں کرتے. ہم پہلے اس سے رد کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ رد کر کے ایکسپٹ کرنا ہمارے مزاج کا اصل میں, چونکہ ہم نے بہت ساری چیزیں, ہم جس ٹی وی پہ بیٹھے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں, ہم نے اسے بھی قبول نہیں کیا تھا, لیکن وقت میں پھر آہستہ آہستہ ہم اس کے عادی ہو گئے. پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, یہ سارا ایک وسیلہ ہے, اس سے ہم استفادہ کر رہے ہیں, چیزیں حاصل کر رہے ہیں. اب کمپیوٹر کا زمانہ ہے, بالکل آپ کو تخلیقات کمپیوٹر پہ ملتی ہیں اور بڑی جلدی مل جاتی ہیں, اور اس میں کوئی نقصان کی بات نہیں ہے. لیکن ہم نے اسے قبول کرنے میں پہلے رد سے شروع کیا. اصل میں ہم مسلمان ہیں, ہمارے ایمان کی ابتدا بھی, میں بڑی عجیب سی بات کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو بری بھی لگے, کہ ہمارے کلمے کی ابتدا ہوتی ہے لا الہ الا اللہ. ہم پہلے نفی کرتے ہیں کہ لا الہ, کوئی اللہ نہیں ہے, الا اللہ, سوائے اللہ کے. تو ہماری وہ سرشت میں ہے کہ ہم پہلے رد کرتے ہیں پھر اسے قبول کرتے ہیں. بالکل. تو اسی طرح سے تمام اصناف کو ہم نے پہلے رد کیا, پھر ہم نے قبول کیا, اور قبول کیا تو کمال کیا. یہ بھی ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہم نے صرف قبول کیا اور یوں ہی وقت گزار لیا. نہیں, اس میں کمال کیا. پھر اگر ہم نے افسانے کو قبول کیا تو افسانوں میں کمال کیا. نظمیں کہیں تو ایک سے ایک نظمیں, کس کا نام لیا جائے, مطلب آپ غزلیں کہیں تو کمال کی غزلیں کہیں ہیں, مطلب نظمیں کہیں تو وہ بھی کمال کی کہیں چلی جا رہی ہیں. اور اچھا, کچھ خیال آپ غزل میں بیان کر سکتے ہیں, اور کچھ آپ نظم کا سہارا بھی لینا. اصل میں دیکھیے, تخلیق جب آدمی تخلیق کر رہا ہوتا ہے, اگر اس میں نظمیں, غزلیں, ثلاثی, رباعی, مسدس, ہائیکو, ماہیے, یہ کہنے کی اگر اس میں صلاحیت ہے, اور ایک خیال کو وہ غزل میں نہیں باندھ سکتا, دوسری صنف میں آسانی سے باندھ سکتا ہے, تو باندھ لے, اس میں حرج کیا ہے. بالکل, وہ بھی تو تخلیق ہے, وہ بھی ایک تخلیق, اسے باندھ لینا چاہیے. اس میں کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے, قباحت بھی نہیں ہے. اب کیا عطا کیجیے گا؟ میں دراصل ایک غزل ہم چاہیں گے سنیں آپ سے, پھر اس کے بعد نظم کا مزاج. چلے میں آپ کو غزل ہی سنا دیتا ہوں. جی بالکل
تازہ ہی آپ کہہ سکتے ہیں اسے. تازہ کلام. جی جی جی. کہ نہ زاد عشق میسر نہ شوق رسوائی. واہ. نہ زاد عشق میسر نہ شوق رسوائی، عجیب موڑ پر یہ عمر رائگاں لائی. کیا کہنے. نہ زاد عشق میسر نہ شوق رسوائی، عجیب موڑ پر یہ عمر رائگاں لائی. ہیں پر فریب محبت کے لاکھ شام و سحر. واہ. ہیں پر فریب محبت کے لاکھ شام و سحر، یقین کا لطف الگ ہے جدا ہے رانائی. کیا بات ہے. اور نظر نواز نظاروں کا اہتمام ہے خوب، بصیرتوں کے لیے کب ہے اہم بینائی. کیا کہنے. بصیرتوں کے لیے کب ہے اہم بینائی، اور سفر نصیب ہیں اذن سفر پہ آمادہ. واہ. سفر نصیب ہیں اذن سفر پہ آمادہ، بجانی چاہیے لازم ہے آج شہنائی. کیا بات ہے. بہت اچھا. سفر نصیب ہیں اذن سفر پہ آمادہ، بجانی چاہیے لازم ہے آج شہنائی. بہت اچھا. اور وہ بزم یار کہ جس میں ہو اجنبی سارے، وہ بزم یار کے جس میں ہو اجنبی سارے، کرے تو کیسے کرے کوئی خامہ فرسائی. کیا بات ہے. بہت اچھا. کرے تو کیسے کرے کوئی خامہ فرسائی. اور شکست خواب سے لرزاں ہوئے ہیں اہل خرد. شکست خواب سے لرزاں ہوئے ہیں اہل خرد، کس اطمینان سے گر میں سفر ہے سودائی. کیا بات ہے. بہت اچھے. شکست خواب سے لرزاں ہوئے ہیں اہل خرد، اور کس اطمینان سے گر میں سفر ہے سودائی. کیا بات ہے. اور ہجوم یاس نہ کچھ بزم یار کی حسرت، ہجوم یاس نہ کچھ بزم یار کی حسرت، اس اہتمام سے کاٹی گئی ہے تنہائی. کیا بات ہے مقرر. ہجوم یاس نہ کچھ بزم یار کی حسرت، اس اہتمام سے کاٹی گئی ہے تنہائی. اور یہ بڑا عجیب المیہ ہے کہ شعور و فکر کی محفل بہت ہی سونی ہے. واہ. شعور و فکر کی محفل بہت ہی سونی ہے، ہوئے ہیں لوگ عجب وحشتوں کے شیدائی. واہ واہ. شعور و فکر کی محفل بہت ہی سونی ہے، ہوئے ہیں لوگ عجب وحشتوں کے شیدائی. اور زمانہ، یہ بھی عجیب سا شعر ہے کہ زمانہ کہتا ہے کیوں کر کے گول ہے دنیا. زمانہ کہتا ہے کیوں کر کہ گول ہے دنیا، زمین پاؤں کے نیچے یہ کس نے پھیلائی. کیا کہنے. بہت اچھے. زمانہ کہتا ہے کیوں کر کے گول ہے دنیا، زمین پاؤں کے نیچے یہ کس نے پھیلائی. اور ریاضتوں کا ثمر تھا کہ وہ ملے ہیں ابھی. ریاضتوں کا ثمر تھا کہ وہ ملے ہیں ابھی، یہ کس نے آج بچھڑنے کی بات ٹھہرائی. کیا بات. یہ کس نے آج بچھڑنے کی بات ٹھہرائی. اور مقطع عرض کیا ہے کہ دل و نگاہ کے مابین ہے تصادم کیوں، دل و نگاہ کے مابین ہے تصادم کیوں، عظیم سوچ رہا ہے یہ کیسی رتائی. کیا بات ہے. بہت اچھے. نہ زاد عشق میسر نہ شوق رسوائی، بالکل. عجیب موڑ پر یہ عمر رائگاں لائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابن عظیم فاطمی ہمارے درمیان ابھی موجود ہیں. ناظرین اس وقت جانا ہوگا ہم ایک بریک پر، اور بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین، ویلکم بیک. بزم شاعری میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. مجھے کہتے ہیں افشاں سحر، اور ہمارے درمیان موجود ہیں ابن عظیم فاطمی. دوبارہ سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں. آپ کا کلام بھی سن رہے تھے اور آپ سے گفتگو بھی چل رہی ہے. کہا جاتا ہے کہ رئیس الغزلین حضرت موہانی اور جگر جیسے شعراء جو ہیں اپنے آپ میں جہاں علمبردار ہیں، اور وہاں ایسے شعراء پہ بھی نظر ڈالیں تو غزل کی حمایت میں ہر شخص نظر آتا ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آزاد غزل جس پر بھارت میں آواز اٹھی تھی، ان کا کیا حال ہوا، یا اس میں ابھی جان ہے؟ کیا کہیے گا اس بارے میں؟ دیکھیں صاحب، بات یہ ہے کہ بغیر بنیاد کے
کوئی چیز، کوئی عمارت تعمیر نہیں ہو سکتی۔ جی آزاد غزل کا معاملہ بھی اسی طرح کا ہے کہ جتنی تیزی سے اسے سامنے لایا گیا اتنی ہی تیزی سے وہ اپنی موت آپ مر گئی، کیونکہ جو بھی صنف سخن ہے اس کی بنیاد پہلے ترتیب دی جاتی ہے، اس کے لیے بحر، وزن، تمام چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے، پھر اس صنف کو تجربے سے گزارا جاتا ہے۔ اس کی مثال میں دوں گا، جیسے گلزار نے تروینی کا استعمال کیا۔ تروینی 3 مصرے کی بہت ساری صنف ہیں، اس میں ایک تروینی کا اضافہ انہوں نے کیا، لیکن اس کے لیے انہوں نے بنیاد بنائی، اور تروینی انہوں نے تو کہی۔ پاکستان میں ہمارے ہاں یاور امان، فوقیہ مشتاق، ان لوگوں نے تروینی کہی، اور اس کے بعد کچھ اور لوگوں نے بھی کہی، جن میں مطلب آج کل بہت سے لوگ اپنا مجموعہ بھی تروینی کا لے کے آ چکے ہیں، لیکن ان کی تخلیق گلزار صاحب کی ہے، لیکن اصل میں اس کے موجد گلزار ہیں، گلزار، اور ابتدائی طور پہ یاور امان اور فوقیہ مشتاق نے اس پہ کام کیا۔ تروینی کی خوبی یہ ہے کہ 2 مصرے کچھ بھی کہیں، تیسرا مصرع اچانک جیسے کوئی کھڑکی، کوئی دروازہ کھول دیتا ہو، اس طرح کا ہے، تو اس میں ایک تاثر ہے، ایک بنیاد ہے، وہ چل رہی ہے، آج بھی ہے۔ آزاد غزل کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا، بس وہ غزل دشمنی میں قافیہ اور ردیف اور بحر اور وزن اور اس کی پابندی سے آزاد ہونے کے لیے آزاد غزل بنا لی۔ بالکل، اور ظاہر سی بات ہے کہ جلد بازی میں جو بھی کام ہوگا وہ جلدی ہی ختم بھی ہو جائے گا، تو آزاد غزل کا حشر بھی ویسا ہی ہوا ہے۔ مقابلتاً اگر نظم کی طرف آئیں تو پابند نظم سے آزاد نظم کا سفر بہت مربوط ہے اور بہت مکمل اور پائیدار ہے۔ جتنی پابند نظمیں کہیں گئیں اس میں مسدس، مخمس، مسمت سب چیزیں کہی گئیں، لیکن وہ آج بھی اپنے اسی رنگ سے موجود ہیں۔ اس کے ساتھ آزاد نظموں نے بھی سفر کیا، ان کا سفر بھی بہت عمدگی سے جاری ہے، بالکل۔ اب اس کے ساتھ نثری نظم کا سلسلہ ہے۔ بہت سے ہمارے روایت کے ماننے والے پرانے شعراء اسے قبول نہیں کر رہے کہ بھئی نثری نظم کیا ہوتی ہے، نظم ہوتی ہے، یہ نثری کیا ہوتی ہے۔ اور نثری میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپس میں آپ بات کریں اور آپ نے لکھ دیا اس کو، اس میں نظم کا تاثر کہاں سے آیا؟ حالانکہ جو لوگ اسے لکھ رہے ہیں، اس پہ کام کر رہے ہیں، وہ بھی شعراء ہیں، انہیں بھی اس کا فہم ہے کہ تخلیق کس طرح ہوتی ہے، پھر خیال کیا چیز ہے، اظہار کیا چیز ہے، انہیں اس کا علم ہے، تو وہ چیزیں دیکھ کے ہی کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں ابھی قبول کرنے میں ذرا پریشانی ہو رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے آزاد نظمیں لوگوں نے قبول کر لی، اسی طرح نثری نظمیں بھی قبول کر لی جائیں گی، وقت لگے گا، لیکن اس میں کوئی حیرانی اور پریشانی کی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز، نئی تخلیق جب وجود پاتی ہے تو بہت اچھی بھی لگتی ہے اور بہت بری بھی لگتی ہے، جی، لیکن وقت اسے پھر ثابت کرتا ہے کہ یہ کتنی اچھی ہے اور کتنی پائیدار ہے۔ بالکل، اسے وقت درکار ہے ایکسیپٹ کرنے، جس طرح غزل کے ساتھ کہ روایتی غزل آج بھی زندہ ہے، جی، بے شک اس میں حالات بھی لکھے جا رہے ہیں، معاملات بھی لکھے جا رہے ہیں، لیکن غزل کے درمیان 5، 6، 7 یا 10 شعر کی غزل آپ نے کہی، اس میں 1، 2 شعر روایتی غزل کے ضرور موجود ہو جاتے ہیں، بے شک کوئی چاہے یا نہ چاہے، اور وہی شعر دراصل داد بھی پاتا ہے، جیسے حاصل غزل شعر، حاصل غزل بھی کہہ لیتے ہیں لوگ۔ حالانکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ حاصل غزل کیا ہوتا ہے، بھائی ہمارے اگر 6 بچے ہیں تو 6 کے 6 اچھے ہیں، ایک بچہ اس میں اچھا ہے یہ تو کوئی بات نہیں، یہ تخلیق ہماری اولاد ہے، مانوی اولاد ہے۔ اب اس میں جی یہ حاصل غزل شعر ہے تو اس کا مطلب یہ کہ باقی ہم نے گنتی پوری کی ہے، تو پھر وہ اشعار کہنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ 2 شعر، ان کی اہمیت بھی ختم ہو جاتی ہے، آپ 1 شعر کہہ لیں، تو یہ نہیں ہے۔ یہ اصل میں مشاعروں کی روایت الگ ہے جو ہمارے ہاں اب چل رہی ہے، لیکن جس شعر پہ زیادہ داد ملتی ہے تو اسے حاصل غزل شعر کہتے ہیں، اور یہ مشاعرے کے حوالے سے ہے۔ جی، بھائی داد تخلیق اگر کتاب میں ہے یا جرائد و رسائل میں ہے تو آپ کو داد تو زبانی نہیں مل رہی ہے، جی، من جملہ اس پہ کوئی
تبصرہ کرے گا یا تذکرہ کرے گا. یہ داد کا معاملہ مشاعرے کا ہے جی اور ہر شخص مشاعرہ باز شاعر نہیں ہو سکتا. نہیں ہوتا. کوئی بہت اچھا شاعر مشاعرے کا بہت اچھا شاعر نہیں ہو سکتا. کوئی ضروری نہیں ہے. اس کے لیے الگ الگ مزاج ہے. جی یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. واہ کیا بات ہے. ہاں ہم چاہیں گے اب آپ ہمیں نظم عطا کیجیے. نہیں، میں اصل میں ذرا سی وہ ہو گئی کہ آپ نے چونکہ مجھے غزل کی طرف لگا دیا. میں چاہ رہا تھا کہ حمد کے بعد نعت کے ایک دو چار جی شعر. ضرور. تو نعت کا شعر ہے کہ دعوی عشق محبت کا ہو جب اسرار بھی، دعوی عشق محبت کا ہو جب اسرار بھی، آپ کے اصحاب جیسا چاہیے کردار بھی. سبحان اللہ. اور ان کی چاہت کا تقاضا برملا اظہار بھی، اور سنت پر عمل پھر دل سے ہو اقرار بھی. حسرت دیدار کر دیتی ہے مست و بے نیاز. کیا کہنے. مصرع غزل کا ہے لیکن حسرت دیدار کر دیتی ہے مست و بے نیاز، ہے مدینے کا سفر ورنہ بہت دشوار بھی. واہ سبحان اللہ. حسرت دیدار کر دیتی ہے مست و بے نیاز، ہے مدینے کا سفر ورنہ بہت دشوار بھی. اور صرف ایما کی حرارت نے کیا تھا سرخرو، صرف ایما کی حرارت نے کیا تھا سرخرو، تھے کچھ اصحاب پیمبر مفلس و نادار بھی. سبحان اللہ. اور آپ سے اصحاب جیسا دوسرا کوئی نہیں، واہ. آپ سے اصحاب جیسا دوسرا کوئی نہیں، خوشنما ہیں پھول سارے جاں فضا مہکار بھی. اور آپ کی عظمت کے آگے ہو گئے تھے سرنگوں، کیا کہنے. آپ کی عظمت کے آگے ہو گئے تھے سرنگوں، تھے عرب میں نامور یوں تو بڑے سردار بھی، تھے عرب میں نامور یوں تو بڑے سردار بھی. اور مقطع کا شعر ہے کہ ہم کو محشر کا ہو کیوں دھڑکا کوئی ابن عظیم، سبحان اللہ. ہم کو محشر کا ہو کیوں دھڑکا کوئی ابن عظیم، آپ رحمت ہیں سراپا مونس و غم خار بھی، سبحان اللہ. آپ رحمت ہیں سراپا مونس و غم خار بھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی اب کیا عطا کیجیے. اب میں ایک نظم جو بچوں کے حوالے سے ہے، سب تمام بچوں کے لیے، کہ بھلا دینا ہی بہتر ہے. میرے بچوں یقیناً بھول جاؤ گے مجھے ایک دن، بھلا دینا ہی بہتر ہے. میرے بچوں یقیناً بھول جاؤ گے مجھے ایک دن، بھلا دینا ہی بہتر ہے. کہ یادیں رنج دیتی ہیں دکھوں کے جال بنتی ہیں، تمہیں تکلیف میں پا کر جو میرا حال ہوتا تھا وہ شاید یاد ہو تم کو. میرے بچوں یقیناً بھول جاؤ گے مجھے ایک دن. کیا بات ہے. اور تمہارا بیٹھنا کاندھوں پہ میرے اور یہ کہنا، یہ کیوں کیا ہے، یہ کیوں کیا اور کیسے ہے، یہ ہر دم پوچھتے رہنا. جکڑ کر میرے بالوں کو پھر اپنی ننھی مٹھی میں یہ لوں گا میں وہ لوں گا، اسی ضد میں مچل جانا، مسلسل اشک برسانا، بہت بے حال ہو جانا، وہ شاید یاد ہو تم کو. تمہیں کب نیند آتی تھی تمہارے اپنے بستر پر، سلاتا میں رہا برسوں تمہیں خود اپنے سینے پر، مگر آہستہ آہستہ جدا ہونا پڑے گا پھر، کبھی تعلیم کی خاطر کبھی کچھ اور مجبوری، سبب بن جائے گی قائم رہے گی ہم سے یہ دوری. بھلا کیوں یاد رکھو تم لڑکپن کو مگر بچوں، وہ شاید یاد ہو تم کو. کیا بات ہے. تمہاری شادیاں ہوں گی، بہو آئے گی چندا سی، پیا گھر جائے گی بیٹی، پھر اپنے اپنے بچوں میں مگن ہو جاؤ گے تم بھی. تم ہماری چاہتوں کے بھید سے پھر آشنا ہوگے. کیا کہنے. ہماری چاہتوں کے بھید سے پھر آشنا ہوگے. ہوگے. نہ جانے ہم کہاں ہوں گے، نہ جانے تم کہاں ہوگے. واہ کیا نقشہ آپ نے کھینچا ہے جی. شروع سے آخر تک. جی ہاں. اور بچوں سے والدین کا پیار جو اور کتنی توجہ، جی. جو بے چینی اپنے ماں باپ اپنے بچوں کے لیے محسوس کرتے، جب ان کے ہوں گے تو ان کو یہ محسوس ہوگا کہ ہم بے چین کیوں ہوتے تھے یا ہماری فیلنگ اس وقت کیا ہوتی تھی. بہت خوبصورتی سے آپ نے اس کو بیان کیا ہے. میں ایک نظم اور اس کے بعد پھر غزلیں انشاءاللہ سناؤں گا. جی. یہ ایک نظم آپ اسے چائلڈ لیبر کے حوالے سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں صرف چائلڈ لیبر نہیں ہے. میں نے کچھ اور اس میں باتیں کہنے کی کوشش کی ہیں جو شاید لوگ
سمجھ جائیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے اچھا نہیں لگتا گلی کوچوں میں جب معصوم ننھے ننھے بچوں کو کبھی کوڑوں کے گندے ڈھیر سے اپنی ضرورت کی کوئی بھی چیز چنتے دیکھ لیتا ہوں۔ وہ بچے منہ اندھیرے جن کو سب بچوں کی صورت لازماً اسکول جانا تھا، بڑے ہو کر ہمارے ملک کی بکھری ہوئی زلفوں میں اپنے ہاتھ سے سندور بھرنا تھا، واہ نئی دنیا بسانی تھی، اسے تعمیر کرنا تھا۔ مجھے اچھا نہیں لگتا، واہ کیا بات ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں ان بچوں کو جب سڑکوں پہ آوارہ کہیں پھرتے پھراتے ہاتھ پھیلاتے خدا کا اور نبی کا واسطہ دے کر اسی مخصوص لہجے میں مدد کی بات کرتے گڑ گڑاتے دیکھ لیتا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کسی ورکشاپ میں استاد جب آواز دیتا ہے، ابے چھوٹے ذرا جلدی سے اچھی چائے لے آنا، ڈبل پتی کا اچھا پان، 2 سگریٹ لے لینا، وہاں جا کر نہ مر جانا، ذرا جلدی چلے آنا، بہت سے کام کرنے ہیں، یہ گاڑی واش کرنی ہے، وہ صاحب آنے والے ہیں اور ان کی کار پر اچھی طرح کپڑا لگانا ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا، واہ مجھے اچھا نہیں لگتا نئے ماڈل کی لمبی کار پر ایسا ہی ایک بچہ، مجھے اچھا نہیں لگتا نئے ماڈل کی لمبی کار پر ایسا ہی ایک بچہ اتر کر شان سے اسکول جاتا ہے، مگر بستہ ڈرائیور لے کے پیچھے سر جھکائے چلنے لگتا ہے۔ یہ شان بے نیازی ہے، وہ عز و انکساری ہے، یہ شان بے نیازی ہے، وہ عز و انکساری ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں پوچھوں کس سے آخر، کون ہیں، کس کے ہیں یہ بچے؟ ہماری اپنی مٹی کے، ہماری اپنی دھرتی کے، کہاں پیدا ہوئے ہیں یہ، کہاں سے آئے ہیں آخر، انہیں کس دیش جانا ہے، کہاں ہیں ان کی مائیں، لال و گوہر ہیں یہ کس ماں کے؟ یہ باتیں پوچھنے سے آپ بھی ناراض ہوتے ہیں، واہ یہ باتیں پوچھنے سے آپ بھی ناراض ہوتے ہیں، مجھے دیوانہ کہتے ہیں، میں اب ایسا نہیں کرتا، کیا بات ہے، میں اب ایسا نہیں اب کرتا، میں اب ایسا نہیں مگر دیکھوں انہیں تو دیکھنا اچھا نہیں لگتا، اگر سوچوں تو ان کو سوچنا اچھا نہیں لگتا، مجھے اچھا نہیں لگتا، مگر پھر بھی یہ خواہش ہے، مگر پھر بھی یہ خواہش ہے کسی صورت کوئی صورت نکل آئے کہ ان معصوم لوگوں کی ضرورت، سر چھپانے کا ٹھکانہ، تن کے 2 کپڑے، کسی طرح سے 2 روٹی میسر ہو، تو یہ اس ملک کی تقدیر اپنے ہاتھ سے ایسی بنا لیں گے کہ دنیا فخر سے دیکھے گی، ہم کو رشک آئے گا۔ یہ منظر آپ ہی کہیے کسے اچھا نہیں لگتا، واہ واہ کسے اچھا نہیں لگتا۔ بہت اچھے، آپ نے کتنا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ پورا وہ کہانی آپ کے سامنے آ گئی اور پورا سین چلنا شروع ہو گیا آنکھوں کے آگے کہ یوں ہوتا ہے، اور آپ نے بڑی خوبصورتی سے اسے بیان کیا۔ ہمارے یہاں جو بھی مہمان آتے ہیں ان کی اپنی ذاتی رائے ہوتی ہے، اور کم سے کم ہم جمہوریت کے قائل ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ بول سکیں خوب۔ تو آپ یہ فرمائیے گا کہ بے استادہ، چاہے وہ ہنر کسی بھی طرح کا ہو، شاعری بھی ایک ہنر ہے، اس کے قواعد اور ضوابط بھی ہوتے ہیں، تو یہ فرمائیے گا کہ کیا استاد کی ضرورت ہوتی ہے اس میں؟ دیکھیے بی بی، بات یہ ہے کہ آپ شاعری کو تو زندگی کا حصہ ہی ہے، آپ اسے ذرا الگ تھوڑی دیر کے لیے رکھ لیں۔ انجینئرنگ کی کتابیں بازار میں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، میڈیکل کی کتابیں بازار میں دستیاب ہیں، آپ وہ کتابیں خرید لیں، گھر میں پڑھ لیں، اس کے بعد آپ دعویٰ کریں کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، اسے کوئی تسلیم کرے گا؟ جیسے یہی ہوگا کمپاؤنڈر سے دوائی لے آئیں آپ اور اپنا اسے علاج کوئی تسلیم نہیں کرے گا نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتابوں کے علاوہ کوئی ادارہ، کچھ لوگ ایسے ہوں جو بنیادی طور پہ اس کی تعلیم کے ساتھ تربیت اور رہنمائی کر سکیں۔ بالکل اسی طرح شاعری بھی ایک علم ہے۔ بہت سے لوگ اپنے تئیں کہہ دیتے ہیں کہ میں کسی استاد کے آگے میں نے زانوئے تلمس تہ نہیں کیا،
ٹھیک ہے. یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم نے مشاورت لی, یا نہیں مشاورت بھی نہیں, کچھ لوگ تو یوں کہتے ہیں نا کہ ہم نے کسی استاد کا سہارا نہیں لیا, میرا جو کچھ ہے اپنا ہے. ہوگا, بہت سے لوگ شاید قدرتی طور پہ ایسے ہوتے ہیں, لیکن عموماً ضروری ہے کہ آپ کو میٹرک کی سند حاصل کرنے کے لیے کسی اسکول سے بیٹھ کے پڑھنا ہوگا, امتحان دینا ہوگا, نتیجہ ملے گا, پھر آپ کو سند حاصل ہوگی. لیکن شاعری ایک ایسی چیز ہو گئی ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو شاعر کہتا ہے, اور اگر کراچی میں حساب لگائیں تو جو آبادی ہے اس کا میرا خیال ہے 10% شاعر ہیں. جی. لیکن ان میں سے آپ کتنے شاعروں کو شاعر تسلیم کرتے ہیں؟ اہل ادب کتنے شاعروں کو ان میں سے شاعر تسلیم کرتے ہیں؟ یہ اصل معاملہ ہے. تو وہ تسلیم وہ کیے جاتے ہیں جو اس کے ہنر سے اچھی طرح واقف بھی ہیں اور کسی نہ کسی کی رہنمائی ضرور حاصل کی ہے, کیونکہ بغیر رہنمائی کے آپ منزل تک نہیں پہنچ پاتے, اور یہ ضروری بھی ہے, ایسی کوئی بری بات بھی نہیں ہے. اور اساتذہ سے تربیت حاصل کرنا, تعلیم حاصل کرنا کوئی جرم نہیں ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں اگر مشاورت بھی لی جاتی ہے تو وہ بھی تو اسی زمرے میں آتی ہے, اسی کے زمرے میں آتی ہے. بالکل. اور دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو کچھ سکھایا پڑھایا ہے تو اچھی بات ہے نا. یہ ضرور ہے, میں یہاں ایک جملے کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ یہ ضرور ہے کہ کوئی اچھا ماہر عروض بہت اچھا شاعر ہو, یہ ضروری نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے. اور کوئی عروض سے نابلد بہت برا شاعر ہو, یہ بھی ضروری نہیں ہے. قدرتی صلاحیتیں اپنی جگہ, میں جو گفتگو کر رہا ہوں عمومی طور پہ کہہ رہا ہوں, مخصوص کر کے نہیں کہہ رہا ہوں. خصوصی طور پہ کچھ لوگ قدرتی طور پہ ان کے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن عمومی طور پہ استاد کی ضرورت ہم ہر دور میں رہی ہے اور رہے گی. ہم اسے تسلیم کریں یا نہ کریں, پہلے وہ پگڑی اور دستار بندی اور مٹھائی وہ سلسلہ ٹھیک ہے, ختم ہو گیا جی. لیکن ہم نے دوسرے طریقے سے استاد سے مشاورت یا اصلاح, آپ جو بھی کہہ لیں, وہ ضرور کرتے. بالکل. اسی سے بات کا سلسلہ بھی یہیں سے جاری کریں گے. ناظرین, اس وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین, ویلکم بیک. بزم شاعری میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں, اور گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا. جی ہاں, تو بات ہو رہی تھی وہی کہ استاد اور شاگرد کا معاملہ, جی, وہ بہت ضروری ہے, ہونا چاہیے. اس سے صرف شعری تربیت نہیں ہوتی بلکہ اخلاقی اور معاشرتی تربیت ہوتی ہے. دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں. اور زندگی میں صرف مطلب فن ہی ضروری نہیں ہے, فن کے ساتھ اس کے آداب بھی ضروری ہیں. تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے اور ہونا چاہیے. جی, بڑا اچھا آپ نے تفصیل سے جواب دیا کہ ہمیں ہنر کوئی بھی اس کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے, اور جب تک وہ نہیں ہوگا اس میں آپ وہ صلاحیت آپ کی میں سمجھتی ہوں کہ کم رہ جائے گی, جو آپ وہ کرنا چاہتے ہیں وہ نکھار پیدا نہیں, بالکل وہ نکھار پیدا نہیں ہوگا. تو ہم چاہیں گے کہ اب ہمیں کیا عطا کیجیے گا آپ. غزلیں آپ سنتی جائیں, جتنا آپ سن سکتی ہیں میں سنا دوں گا. جی, کیونکہ ہمارے پاس ڈیوریشن جب کم ہونے لگتا ہے ہمارے پروگرام کا, تو ہماری زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ شاعر کا کلام سنیں. اور میں چھوٹی فرمائش کر رہے ہیں کہ چھوٹی بہر میں 5-6 اشعار. مجھے اپنی خبر مطلق نہیں ہے, مجھے اپنی خبر مطلق نہیں ہے, یہ بے خبری مجھے ناحق نہیں ہے. کیا کہنا ہے. مجھے اپنی خبر مطلق نہیں ہے, یہ بے خبری مجھے ناحق نہیں ہے. جگر کا خون ہوتا ہے کہ جاں کا, یہ خطرہ بے سبب لاحق نہیں ہے. کیا کہنا ہے. جگر کا خون ہوتا ہے کہ جاں کا, یہ خطرہ بے سبب لاحق نہیں ہے. یقیناً دال میں کالا ہے لوگو, واہ, یقیناً دال میں کالا ہے لوگو,
وہ چہرہ بے سبب تو فق نہیں کیا ہے، کہنے، یقیناً دال میں کالا ہے لوگو، وہ چہرہ بے سبب تو فق نہیں ہے، اور یقیناً ایک قیامت سی ہے گزری، یقیناً ایک قیامت سی ہے گزری، کلیجہ یوں تو میرا شک نہیں ہے، کیا کہنے مقرر، یقیناً ایک قیامت سی ہے گزری، کلیجہ یوں تو میرا شک نہیں ہے، اور بڑی دشواریاں ہیں اس سفر میں، فقط صحرا نہیں خندق نہیں ہے، کیا بات ہے، بڑی دشواریاں ہیں اس سفر میں، فقط صحرا نہیں خندق نہیں ہے، اور مقطع ہے کہ عظیم ناتواں کیا کھو گیا ہے، عظیم ناتواں کیا کھو گیا ہے، تیرے چہرے پہ کیوں رونق نہیں ہے، کیا کہنے، بہت اچھے، عظیم ناتواں کیا کھو گیا ہے، تیرے چہرے پہ کیوں رونق نہیں ہے، اور اگر آپ کہیں تو جی ضرور ایک سوال ہے عجیب سا، کہ یہ سوال یہ ہے کہ زندگی میں عذاب سارے کہاں سے آئے، سوال یہ ہے کہ زندگی میں عذاب سارے کہاں سے آئے، کوئی بتاؤ کہ خواہشوں کے سراب سارے کہاں سے آئے، واہ کیا کہنے، اور عطا ہوئیں بے حساب ہم کو جو نعمتیں، پھر یہ ماجرا کیا، واہ، عطا ہوئیں بے حساب ہم کو جو نعمتیں، پھر یہ ماجرا کیا، جزا سزا کی یہ بات اب کیوں، حساب سارے کہاں سے آئے، جزا سزا کی یہ بات اب کیوں، حساب سارے کہاں سے آئے، اور یقین ہی ایمان کی کسوٹی، اسی پہ ایمان کی پرکھ ہے، یقین ہی ایمان کی کسوٹی، اسی پہ ایمان کی پرکھ ہے، یہ سرکشی پھر کہاں سے آئی، یہ خواب سارے کہاں سے آئے، کیا کہنے، یہ سرکشی پھر کہاں سے آئی، یہ خواب سارے کہاں سے آئے، اور خدا نے انسان کو شرف بخشا کہ ساری خلقت میں محترم ہے، خدا نے انسان کو شرف بخشا کہ ساری خلقت میں محترم ہے، کوئی بتائے جہاں میں آخر خراب سارے کہاں سے آئے، کیا کہنے، بہت اچھا، کوئی بتائے جہاں میں آخر خراب سارے کہاں سے آئے، اور اگر خطا ہے یہ آدمی کی کہ باغ رضواں کو چھوڑ آیا، اگر خطا ہے یہ آدمی کی کہ باغ رضواں کو چھوڑ آیا، جزا کی باتوں کا کیا ہے مطلب، ثواب سارے کہاں سے آئے، کیا کہنے، کیا کہنے، اور ہمارا ہر ایک عمل ہے تابع اس ایک مالک کے حکم سے، جب سوال سارے کہاں سے آئے، جواب سارے کہاں سے آئے، اور تمام، یہ عجیب سا شعر ہے کہ تمام انسان کے جد امجد ہیں ایک آدم، تو پھر بتاؤ، تمام انسان کے جد امجد ہیں ایک آدم، تو پھر بتاؤ یہ پیر زادے، یہ خان سید نواب سارے کہاں سے آئے، کیا کہنے، بہت اچھے، تمام انسان کے جد امجد ہیں ایک آدم، تو پھر بتاؤ یہ پیر زادے، یہ خان سید نواب سارے کہاں سے آئے، اور چمن میں ہر سو ہے خار و خس کی جو حکمرانی، تو پھر بتاؤ یہ سوسن و موتیا و نرگس گلاب سارے کہاں سے آئے، اور عرض کیا ہے مقطع ہے کہ یہ ساز و نغمہ حرام ہے جب عظیم کیا تم بتا سکو گے، کیا بات ہے، یہ ساز و نغمہ حرام ہے جب عظیم کیا تم بتا سکو گے، یہ بانسری یہ ستار چنگ و رباب سارے کہاں سے آئے، سوال یہ ہے کہ زندگی میں عذاب سارے کہاں سے آئے، کوئی بتاؤ کہ خواہشوں کے سراب سارے کہاں سے آئے، بہت خوبصورت ابن عظیم فاطمی، آپ کا کلام باقی بہت خوبصورت ہے، اور یہ کتاب ابھی میرے ہاتھ میں ہے، سلگتی مسافتیں، 2006 میں یہ منظر عام پر آئی تھی، ہم دکھانا چاہیں گے، سلگتی مسافتیں، اور یہ جی اب کیا عطا کیجیے گا، اب ایک اور ذرا اس الفاظ کی سجاوٹ کے ساتھ ایک نظم ہے، بڑی عجیب سی نظم ہے، یہ بھی وہ غزل ہی کے اشعار ہیں لیکن انداز نظم جیسا ہے، کہ کس قدر اہم ہے ایک آدمی جس کی خاطر یہ منظر سجایا گیا، کیا کہنا، کس قدر اہم ہے ایک آدمی جس کی خاطر یہ منظر سجایا گیا، پھول دھوپ صحرا چمن دشت جنگل جبل نہر دریا سمندر سجایا گیا، کیا کہنا، کس قدر اہم ہے ایک آدمی جس کی خاطر یہ منظر سجایا گیا، دھوپ صحرا چمن دشت جنگل جبل نہر دریا سمندر سجایا گیا، او حسن کی ہے ازل سے یہ جلوہ گری، سب کمال ہنر کی ہے کاریگری، پھول کلیاں ستارے شفق چاندنی
رنگ جگنو دھنک گر سجایا گیا، اور چاہتوں کی الگ ایک دنیا بنی، عشق کی حسن سے یوں ہے وابستگی، ناز عشوہ ادا بانک پن بھول پن بے رخی کجروی ڈر سجایا گیا، واہ اور نوجوانی کی اپنی ہیں خر مستیاں، رنگ لاتی ہیں فطرت کی سر مستیاں، واہ شوخیاں چہل مستی شرارت کپٹ بے قراری سے پے کر سجایا گیا، اور زندگی کی حقیقت سے واقف ہیں ہم، ایک ترتیب میں ہے یہ نظم جہاں، آب و گل نور و نکھت نظر صبح و شب، چاند سورج منور سجایا گیا۔ کیا کہنا، اور یہ بڑا عجیب شعر ہے، دیکھیے گا اور غور کیجئے جی کہ واقعی ایسا ہی ہوتا ہے، یا میں نے ویسے ہی شاعری کی روا روی میں یہ کہہ دیا ہے کہ ایک سی رسم شادی ہو یا موت ہو، رخصتی کے تقاضے یہی رہ گئے، کیا کہنا، ایک سی رسم شادی ہو یا موت ہو، رخصتی کے تقاضے یہی رہ گئے، شامیانے قناتیں دری چاندنی کرسیاں رنج و غم گھر سجایا گیا۔ بالکل حقیقت ہے یہ۔ ایک سی رسم شادی ہو یا موت ہو، رخصتی کے تقاضے یہی رہ گئے، شامیانے قناتیں دری چاندنی کرسیاں رنج و غم گھر سجایا گیا۔ اور مقطع عرض کیا ہے کہ شعر مانا ہے لفظوں کی جادوگری، خون تازہ نہ ہو تو نہیں کچھ عظیم، درد آنسو چبھن زخم آہو فغاں، حسرت و یاس بھر کر سجایا گیا۔ کیا کہنا، کس کیا قدر اہم ہے ایک ایک آدمی جس کی خاطر یہ منظر سجایا گیا، دھوپ صحرا چمن دشت جنگل جبل نہر دریا سمندر سجایا گیا۔ کیا کہنے، بہت اچھے، بہت خوب۔ اچھا، آج ہم جس صدی میں جی رہے ہیں وہ 21ویں صدی ہے، اور ابھی یہ طے ہونا ہے کہ اس صدی کا سب سے بڑا شاعر کون ہے۔ تو 20ویں صدی کے شعراء میں آپ کن کن کو کس فہرست میں لانا چاہیں گے، کون کون سے شعراء آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ 20ویں صدی ان معنوں میں بہت زرخیز صدی تھی کہ اس میں بڑے بڑے نامور شعراء آئے اور جن کی حکمرانی آج تک قائم ہے۔ آپ کس کس کا نام لیں گی؟ مطلب آپ یعنی آپ اگر شروع کریں تو اقبال، فیض، فراق، یعنی ایک تفصیل ہے، ایک ترتیب ہے، طویل فہرست ہے، طویل فہرست ہے جو آج تک چل رہی ہے، جو 21ویں صدی میں بھی شامل ہو گئی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو 20ویں صدی پہ تو حکومت کر چکے، کچھ موجود نہ ہونے کے باوجود آج 21ویں صدی پہ بھی حکمرانی کر رہے ہیں۔ اتنی مضبوط بنیادیں ہیں ان کی، اور ہم اصل میں ذرا سے ہم زندہ لوگوں کی زیادہ قدر نہیں کرتے، وہ پذیرائی بھی نہیں دیتے، ہم اس کے بعد قدر کرتے ہیں۔ آج جیسے ہمارے پاس رسا چغتائی جیسے لوگ موجود ہیں، لیکن شاید ہم اس طرح ان کو اہمیت نہیں دیتے۔ ایسے بہت سے نام ہیں، عبدالحمید ساقی ایک کنارے کونے میں گوشے میں پڑے ہوئے ہیں، بہت اچھے اساتذہ میں شمار ہونے والے شاعر ہیں۔ خواجہ منظر حسن منظر کمال آدمی ہیں، انہوں نے طنزیہ نظمیں شاعری کی ہیں، لیکن گوشے میں پڑے ہیں، انہیں کوئی نہیں جانتا صحیح معنوں میں، جو ان کی پذیرائی جس طرح ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح بہت سے لوگ ہیں، کن کن کا نام، کاوش عمر ایک بہت بڑا نام، استادوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، جن کی ایک کتاب ابھی دوسری کتاب 2 کتابیں آئی ہیں، حالانکہ ایسی 200 کتابیں ان کی آ سکتی ہیں۔ اتنا زودگو اور کمال کے شاعر ہیں، اور صرف شاعر نہیں ہیں، شاعر گر ہیں۔ کیا کہنا، ان کے سینکڑوں شاگرد اور بہت بڑے بڑے اچھے شعراء موجود ہیں، جن میں جاوید رسول جوہر کا بھی آپ نام لے سکتی ہیں، جن کی 4 کتابیں آ چکی ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت سے لوگ ہیں۔ میں کن کن کا نام لوں، ناموں کی ایک طویل فہرست۔ پنجاب میں بہت سے لوگ ہیں ہمارے، میں مطلب اگر نام لوں تو رضا ٹوانا، افضل چوہان، ایسے بہت سے لوگ، میں کن کن کا مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ترتیب بنانی شروع کریں تو ہم تھک جائیں گے، ترتیب مکمل نہیں ہوگی۔ ہمارے اس علاقے میں، اس بر صغیر میں بہت زرخیز زمین ہے، ہر اعتبار سے، ہر اعتبار سے، بس ہم تھوڑا سا بدنظمی کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں کافی نقصان۔ کیسی بدنظمی؟ یہی مطلب بدنظمی یوں آپ کہہ لیں کہ ہمیں جو کام جس وقت کرنا چاہیے ہم اس وقت نہیں کرتے، یہی بدنظمی ہے۔ اگر ہم اس کو وقت پہ کریں، بر وقت کر لیں تو یقیناً اس کا فائدہ ہمیں بھی ہو اور آئندہ بھی ہو، آئندہ لوگوں تک بھی وہ ٹرانسفر ہو سکے نا، وہ ہم نہیں کر پاتے ہیں، پتہ نہیں کیوں۔
ہمارے مزاج کا حصہ ہے، اچھا، ہماری ابھی مجبوری ہے۔ فرما رہے تھے کہ پنجاب نے جو خدمت کی اور پنجاب میں دیکھیے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کراچی میں ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن میری اپنی ذاتی رائے ہے، ممکن ہے بہت سے لوگوں کو پسند نہ ہو میری یہ بات، لیکن ہمارے ہاں جو ادبی رسائل و جرائد نکل رہے تھے، جو بہت بڑا کام کر رہے تھے، سیپ، افکار، ایسے رسائل سب بند ہو گئے، اور جو دو چار چل رہے ہیں وہ سال میں ایک آدھ دفعہ غلطی سے شائع ہو جاتے ہیں۔ تو دوسرے مشاعروں کی جو فضا پہلے تھی، نشستیں ہوا کرتی تھیں، وہ بھی اب بہت کم ہو گئی ہے، اور اس کا سبب جہاں اور دوسری چیزیں ہیں وہاں حالات بھی ہیں، یقیناً ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے گروپ بن گئے ہیں، چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بن گئی ہیں جو اپنے اسی محدود دائرے میں گشت کرتی رہتی ہیں، جو اجتماعی کام ہونا چاہیے جس طرح سے وہ نہیں نظر آتا۔ جبکہ پنجاب میں نسبتاً اگر دیکھا جائے، پنجاب میں تو دو بڑے گروپ تھے اور آج بھی ہیں، ڈاکٹر وزیر آغا صاحب کا گروپ، احمد عظیم قاسمی صاحب کا گروپ، وہ لوگ ہیں، کام کر رہے ہیں جی، اور وہاں بڑی مطلب پابندی کے ساتھ رسائل، جرائد، نشستیں، اور وہاں لکھنے والے بھی بہت نظر آتے ہیں ہمیں۔ آبادی کا مسئلہ بھی ہے اور لوگ اس طرف مائل بھی ہیں، دونوں چیزیں، اور کئی زبانوں میں، صرف اردو نہیں، اردو کی خدمت تو ہے ہی، پنجابی زبان میں، سرائکی میں، مختلف زبانوں میں وہاں کام ہو رہا ہے اور ٹھیک ٹھاک کام ہو رہا ہے۔ بھائی افضل چوہان ہیں، وہ 3 زبانوں میں بیک وقت شاعری کر رہے ہیں، سرائکی میں بھی، پنجابی میں بھی، اردو میں بھی۔ اردو میں ماہیے کی انہوں نے کے مجموعے شائع کیے۔ اس طرح سے بہت سے لوگ ہیں، میں کن کن کا مطلب میں تذکرہ کروں تو ایسا نہیں ہے، لیکن کراچی بہرحال کراچی ہے، کراچی بہت کثیر آبادی کا شہر ہے اور یہاں بھی بہت سے اچھے شعراء موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں، ان کے کام کو اس طرح سے شاید پذیرائی نہیں مل پا رہی ہے، تو اس کے بنیادی مسائل بھی ہیں۔ اب جیسے اور یہ حوصلہ افزائی نہ ملنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ جیسے میری خواہش ہے، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میری خواہش ہے کہ اہل قلم سے کوئی یہ نہ پوچھے کہ آپ اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں۔ جب تک ہمارے اس معاشرے میں اہل قلم سے یہ سوال کرنا بند نہ کیا جائے گا، اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ اہل قلم کوئی کام صحیح معنوں میں کر پائیں گے، اس لیے کہ شاعری یا افسانہ نگاری یا ناول نگاری یہ ہمارا بنیادی کام نہیں ہے، ہمارا بنیادی کام روزگار ہے، یہ ہم الگ سے شوق کے طور پہ کرتے ہیں۔ تو شوق کے طور پہ کب تک آدمی صرف شوق کے سہارے زندہ رہ سکتا ہے؟ زندہ رہنے کے لیے اس کو آکسیجن تو چاہیے نا، پانی بھی چاہیے، اس کے لیے بھی پیسے چاہیے۔ تو یہ ضروری ہے کہ اہل قلم سے کوئی یہ نہ پوچھے کہ آپ اس کے علاوہ کیا، اور یہ تو سوال اکثر ہی کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، اسی لیے کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ قلم سے تو کوئی روزگار آپ پیدا نہیں کر سکتے۔ دنیا بھر میں یہ ہے کہ اگر کوئی اہل قلم ہے تو بس وہی اس کا کام ہے، ذریعہ معاش بھی بہت بڑا ذریعہ معاش ہے۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، اور جب تک ایسا نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کو ہم جیسے لوگوں کو برداشت کرنا پڑے گا، اچھے لوگ سامنے نہیں آ سکیں۔ جی بالکل، اس بات کو ہم آگے بھی لے کے چلیں گے۔ ناظرین، اس وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ ہمارے ساتھ ہمارے خوبصورت لب و لہجے کے شاعر ابن عظیم فاطمی یہاں موجود ہیں، جن سے خوبصورت گفتگو بھی ہو رہی ہے، اور گفتگو کا سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا اس کو وہیں سے جوڑتے ہیں، اور فرمائش کریں گے کلام کی بھی ان سے۔ تو جو ہم بات کر رہے تھے کہ وہی شروع کرتے ہیں وہیں سے۔ پہلے 4 مصرے سن لیں کہ آنکھوں سے یہ بہتا آنسو آ کر نوکے مژگاں پر، رک جائے تو موتی سمجھو، ڈھل جائے تو پانی ہے۔ کیا کہنا؟ آنکھوں سے یہ بہتا آنسو آ کر نوکے مژگاں پر، رک جائے تو موتی سمجھو، ڈھل جائے تو پانی ہے، اور ایک محبت ہے دنیا میں باقی رہنے والی چیز، ایک محبت ہے دنیا میں زندہ رہنے والی چیز، ورنہ سچ پوچھو تو بابا ہر شے آنی جانی ہے۔ کیا کہنے، بہت اچھا۔ ورنہ سچ پوچھو تو بابا ہر شے آنی جانی ہے،
اور ایک 4 مصرے اور کہ اپنی محبوب کتابوں میں سجائے رکھو، اپنی محبوب کتابوں میں سجائے رکھو، بات سوکھے ہوئے پھولوں کی بنائے رکھو، کیا بات ہے، دل ملے یا نہ ملے، ربط بڑھے یا نہ بڑھے، میری دیوار سے دیوار ملائے رکھو۔ کیا کہنے، کیا کہنے، بہت اچھے، بہت اچھے۔ دل ملے یا نہ ملے، ربط ملے بڑھے یا نہ بڑھے، یا نہ بڑھے، میری دیوار سے دیوار ملائے رکھو۔ یہ ایک محبت کی خواہش ہے۔ اور میں کتاب میں سے غزل سنا کے پھر دوسری غزلیں سناؤں گا کہ عالم جو میرے شہر کا میری نظر میں ہے، کب دیکھنے کی تاب کسی کے جگر میں ہے۔ کیا کہنے، عالم جو میرے شہر کا میری نظر میں ہے، کب دیکھنے کی تاب کسی کے جگر میں ہے، اور چھائی ہوئی ہے پھول سے چہروں پہ مردنی، دیکھو جسے وہ خوف اجل کے اثر میں ہے۔ کیا کہنے، اور ایسا کہاں کہ کوئی جو سہما ہوا نہ ہو، دن ہو کہ رات جان سبھی کی خطر میں ہے۔ یہ اصل میں ایک طرح ہی مصرع تھا، اس پہ غزل کہی تھی۔ تو گلشن کے رنگ و بو کو اڑا لے گئی ہوا، اب شام ہی میں لطف نہ لذت سحر میں ہے۔ کیا کہنے، اور تضمین کی ہے کہ ہر سمت چل رہی ہیں قضا بن کے گولیاں، ہر سمت چل رہی ہیں قضا بن کے گولیاں، محفوظ گھر میں ہے نہ کوئی اب سفر میں ہے۔ کیا اور خرمن کا رخ کریں کہ نشیمن کا رخ کریں، کیا جانیے ارادہ برق و شرر میں ہے۔ اور مقطع ہے کہ شاید عظیم پھر سے کھلیں چاہتوں کے پھول، کچھ حوصلہ نمو کا ابھی تک شجر میں ہے۔ کیا بات ہے، خوبصورت غزل۔ جی، اچھا، اردو غزل کو شاعری میں محبوب صنف سخن مانی جاتی ہے، شعراء نے غزل کو ہی اتنا محبوب کیوں رکھا؟ غزل محدود تو نہیں ہوئی ہے شاعری میں، مطلب محبوب رکھا اردو وہ، محبوب غزل، محبوب سخن اردو غزل اس لیے ہے کہ اردو غزل میں بڑی وسعت ہے۔ جی، یعنی آپ یہ سوچیں کہ جو مضمون آپ نظم کے 2 صفحات میں مکمل کرتے ہیں، غزل کا بعض اوقات ایک مصرع وہ پوری بات کہہ جاتا ہے، بعض اوقات ایک شعر پوری اس کتاب کو بیان کر دیتا ہے جو آپ نظم کی شکل میں 2-3 صفحات پہ لکھتے ہیں۔ یہ جو اس کی خوبی ہے نا، جی، یہ کسی اور صنف میں نہیں ہے۔ جی، آپ بے شک آپ کوئی بھی صنف دیکھ لیں، رباعی، ثلاثی، ماہیے، جو بھی آپ کہہ لیں، جو غزل کے شعر میں جو جان ہے، جو تاثر ہے، جو تاثر ہے، اور بلا پھر شبہ بہت دیر تک اس کا اثر، اور بلکہ لوگ ضرب الامثال کے طور پہ اسے استعمال کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، حوالے کے طور پہ بالکل غزل کا شعر استعمال کیا جاتا ہے۔ میں نے کسی نظم کے شعر کو حوالے کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے کہ حوالے کے لیے پوری نظم آپ کو لکھنی پڑے گی تو بات مکمل ہوگی، کیونکہ نظم ایک مربوط تخلیق کا نام ہے کہ پہلے مصرے سے، پہلے حرف سے آخری حرف تک جب تک وہ مربوط آپ کے سامنے نہ آئے، بات مکمل نہیں ہوگی۔ جبکہ غزل کا ایک مصرع، بعض اوقات ایک مصرع ہی لوگوں کو یاد ہے، اس کا دوسرا مصرع بھی یاد نہیں ہے، اور اس کے خالق کا نام بھی یاد نہیں ہے۔ اتنے مشہور اس طرح کے، اس پہ بہت سے لوگوں نے کام کیا، افضال بیلا وغیرہ نے اس طرح کے چیزیں جمع کی ہیں۔ کیا عطا کیجئے گا بار؟ تو ایک غزل کے 2-3-4 اشعار اس میں سے سناؤں گا کہ ایک مسافر کو ٹھکانے کی ضرورت کیا ہے، ایک مسافر کو ٹھکانے کی ضرورت کیا ہے، ربط اس درجہ بڑھانے کی ضرورت کیا ہے، بہت اچھے، ایک اشارہ بھی بہت ہے میری رسوائی کو، ایک اشارہ بھی بہت ہے میری رسوائی کو، آپ کو طیش میں آنے کی ضرورت کیا ہے، کیا کہنے، اور ہم نے بس پیار سے دیکھا ہے تمہاری جانب، ہم نے بس پیار سے دیکھا ہے تمہاری جانب، اس قدر شور مچانے کی ضرورت کیا ہے، بہت اچھے، اور دل نہ چاہے نہ ملو، صاف بتا دو مجھ کو، اب کسی جھوٹے بہانے کی ضرورت کیا ہے۔ یہ اس طرح کی بہت طویل ہے، تو بہرحال شرط رکھی ہے اگر اس نے محبت کی عظیم، سوچتا ہوں کہ نبھانے کی ضرورت کیا ہے۔ کیا بات ہے، بہت اور اچھے۔ میں اصل میں جو غزل سنانا چاہتا ہوں جی، کہ اس کی ایک اسی زمین پہ ہم نے جمیل مظہری صاحب کے بہت مشہور زمین پہ میں نے یہ غزل ایک پہلے کہی تھی، وہ کسی وجہ سے وہ رہ گئی، نہیں سنائی میں نے، اب میں اسی زمین پہ دوسری غزل کہی ہے۔ اس میں بھی الفاظ بھی ہیں اور یقیناً فکر بھی ہے کہ خلش تمنا ہوس طلب سے
خمیر اٹھا ہے آدمی کا، خلش تمنا ہوس طلب سے خمیر اٹھا ہے آدمی کا، فساد فتنہ فسوں عداوت میں وقت کٹتا ہے ہر کسی کا. کیا بات ہے. فساد فتنہ فسوں عداوت میں وقت کٹتا ہے ہر کسی کا، اور شجر حجر برگ شاخ کانٹے، ثمر گلوں خوشبوؤں کا عالم، کہیں وفاؤں کا تذکرہ ہے، کہیں گلا ان کی بے رخی کا. اور وہ چشم و ابرو، وہ خال و خد، وہ دراز زلفیں، وہ احمری لب، وہ چشم و ابرو، وہ خال و خد، وہ دراز زلفیں، وہ احمری لب، یہی نگاہوں کی جستجو ہے، یہ کیسا عالم ہے سادگی کا. کیا کہنے. یہ کیسا عالم ہے سادگی کا، اور سکون راحت قرار قربت وصال چاہت کا خواب ٹوٹا. سکون راحت قرار قربت وصال چاہت کا خواب ٹوٹا، کھلی جو آنکھیں تو وحشتیں تھیں، مٹا ہر احساس دلکشی کا، اور رفیق دلبر اودو ستمگر، خلوص چاہت جنون وحشت، ہوا ہوں عزلت پسند جب سے، رہا نہ احساس بد دلی کا. کیا کہنے. اور یہ چاند سورج شفق ستارے، یہ کہکشائیں یہ شمع جگنو، نئے دنوں کی امید ہیں یہ سلسلہ رنگ و روشنی کا. اور فریب دھوکا دغا بغاوت، غلو ریا جھوٹ ہو کے غیبت، یہ روز مرہ کا کام ٹھہرا. کیا کہنے. چلن یہی بندہ پروری کا، اور بجھے بجھے سے اڑے اڑے سے، ڈرے ڈرے سے ہیں ماہو انجم، چراغ آنکھوں کے جل بجھے ہیں، عجیب عالم ہے بے بسی کا. کیا کہنے. اور سفر حضر رہ گزر مسافت قیام گھر بے گھری سکونت، سفر حضر رہ گزر مسافت قیام گھر بے گھری سکونت، یہی مراحل ہیں زندگی کے، یہی فسانہ ہے زندگی کا. اور شکوہ شکوہ شعور شہرت، کفن جنازہ نماز تربت. کیا کہنے. شکوہ شہرہ شعور شہرت، کفن جنازہ نماز تربت، مقام عبرت کے سب جہاں میں، تو ناز کیسا تونگری کا. کیا کہنے. بہت اچھا. اور مقطع عرض کیا ہے کہ عطا ودیت کرم عنایت، عظیم خالق کی شان و شوکت. کیا کہنے. عطا ودیت کرم عنایت، عظیم خالق کی شان و شوکت، میں ناتواں اس کے کن کا صدقہ، جہاں میں مہمان دو گھڑی کا. کیا کہنے. خلش تمنا ہوس طلب سے خمیر اٹھا ہے آدمی کا. کیا کہہ رہے. بہت خوبصورت کلام ابن عظیم فاطمی. کیونکہ پروگرام کا ڈیوریشن بہت تھوڑا رہ گیا، تو ہم جاتے جاتے آپ سے آپ کی پسندیدہ آخری غزل. نہیں بس وہ مختصر ایک چھوٹی سی بحث میں، بڑی بالکل عامیانہ سی غزل ہے کہ لکھنا پڑھنا جب ہوتا ہے، کام بہت سا تب ہوتا ہے. کیا کہنے. لکھنا پڑھنا جب ہوتا ہے، کام بہت سا تب ہوتا ہے، یہ لانا ہے وہ لانا ہے، ایسا ویسا سب ہوتا ہے. یہ لانا ہے وہ لانا ہے، ایسا ویسا سب ہوتا ہے. اب تو ہمارا ہر فرینڈ بھی ٹائیگر، اب بنے گا ہر بچہ ٹائیگر. ایک ڈگر پر کیوں چلتے ہو، جینے کا بھی ڈھب ہوتا ہے. بہت اچھے. ایک ڈگر پر کیوں چلتے ہو، جینے کا بھی ڈھب ہوتا ہے. تھک کر جب سب سو جاتے ہیں، میں اور میرا رب ہوتا ہے. تھک کر سب جب سو جاتے ہیں، میں اور میرا رب ہوتا ہے. کہتے کہتے رک جاتے ہو، کہتے کہتے رک جاتے ہو، اس کا کوئی سبب ہوتا ہے. بہت اچھے. اس کا کوئی سبب ہوتا ہے. اور فکر و عمل کا بھی حصہ ہے، فکر و عمل کا بھی حصہ ہے. سب کچھ نام و نسب ہوتا ہے. کیا کہنے. پیدا ہو کر مر جاتے ہیں، پیدا ہو کر مر جاتے ہیں، پیدا ہو کر مر جاتے ہیں. سب کچھ کتنا عجب ہوتا ہے، سب کچھ کتنا عجب ہوتا ہے. اور ہنس کر اوروں سے ملتا ہے، ہنس کر اوروں سے ملتا ہے. مجھ پر غیظ و غضب ہوتا ہے. اور مقطع ہے کہ ابن عظیم پتہ ہے ہم کو، کس کا کتنا ادب ہوتا ہے. کیا کہنے. لکھنا پڑھنا جب ہوتا ہے، کام بہت سا تب ہوتا ہے. یہ لانا ہے وہ لانا ہے، ایسا ویسا سب ہوتا ہے. کیا خوبصورت غزل تھی چھوٹی بہر کی. یہ تھے ابن عظیم فاطمی، ہمارے آج کے شاعر. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. آپ کو میسیج دینا چاہتے ہیں؟ میں میسیج یہ دینا چاہتا ہوں، ایک تو بھائی میٹرو ون کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے گوشہ گمنام کا ایک عام سے آدمی کو اتنا وقت دیا، چینل پہ بلایا، مجھے سنا، میری سما خراشیوں کو برداشت کیا.
خصوصاً عامر بھائی، عامر مسعود شیخ صاحب، ہمارے شمیم جاوید صاحب اور آپ کی یہ پوری ٹیم، آپ سمیت آپ سب کا بہت مشکور ہوں. اور میری خواہش یہ ہے کہ کچھ ایسے گمنام لوگوں کو بھی ضرور بلایا جائے، جیسے میں نے عبدالحمید ساقی کا نام لیا، خواجہ منظر صاحب کا نام لیا، یا کاوش عمر صاحب ہیں، یا عبدالحمید ساقی. اس طرح کے لوگوں کو بلانا چاہیے. بالکل. اور ایسے اور بھی بہت سے لوگ ہیں، یہ تو میں نے چند نام لیے جن کو ضرور آنا چاہیے. جی بالکل بالکل، یہ آپ کی خواہش ضرور پوری ہوگی اور ہم اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں. یہ تھا آج کا بزم شاعری. پھر آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. مجھے دیجیے گا اجازت، اپنا رکھیے گا بہت خیال. اللہ حافظ.